نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور جب 10 ہجری میں ختم ہوا تو ان کے صحابی رضی اللہ عنہ کا مبارک دور شروع ہوا، اور یہ خلافت کا 30 سال کا دور اسلام کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس دور میں قائم رہا اور قرآن و سنت رسول کا جیتا جاگتا نمونہ رہا۔ مطلب یہ کہ دین اسلام کی جو تھیوریٹیکل کنسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق ہے وہ پریکٹیکلی ہر طرف ایگزیکیوٹ ہوتی تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ کا ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور آیا۔ اس میں جو پہلا بنیادی اصول توڑا گیا وہ یہ کہ جو خلیفہ دینداری، ایمانداری اور انصاف کے بنیاد پر اور بنا یہ دیکھے کہ خلیفہ لوگوں کی میجارٹی سے ہے یا مائنارٹی سے چنے جاتے رہے، یہ وہ سسٹم ختم ہو کر تو جو سسٹم شروع ہوا، جو طریقہ باقی دنیا میں چل رہا تھا، یعنی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا، چاہے وہ کتنا برا اور ظالم کیوں نہ ہو۔ ہسٹری ان لوگوں کے ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ ان بادشاہوں نے کہلوایا تو اپنے کو خلیفہ، مگر یہ صرف نام کے خلیفہ تھے۔ ان کے طور طریقے وہی تھے جو ظالم بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ بات اگر ظلم و ستم تک ہوتی تو بھی غنیمت ہوتی۔ ان لوگوں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے جہاں جہاں ان کو شریعت اپنے خلاف محسوس ہوئی، انہوں نے قرآن اور حدیث کے انٹرپریٹیشنز تک بدلنے کی کوشش کی۔ اس دور میں بے شمار جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں اور تفسیریں اپنے اپنے مطلب کے حساب سے کروانے لگے۔ ان کے پاس طاقت اور پیسہ تھا، ان کے ذریعے زیادہ تر دین کے عالم اور مفتی غلام بنائے گئے، اور جنہوں نے حق انصاف کی بات کی یا تو وہ قتل کیے گئے یا پھر جیلوں میں قید کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی بلڈ ریلیشن، جن کے بارے میں ان کی وصیت تھی کہ جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر ہوگی، خلافت کے دور میں صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کا خیال رکھا، مگر جیسے ہی ملوکیت شروع ہوئی، بلکہ شروع ہونے سے پہلے ہی بنو امیہ کی میجارٹی اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ حد سے زیادہ ظلم اہل بیت پر کیا جائے۔ اسی کے نتیجے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت کے دور میں پریشانیاں اٹھاتے اٹھاتے قتل کیا گیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے فیملی کو لوگوں کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اوپر سے ستم یہ کہ یزید کے مفتیوں کے پینل نے اس قتل کا فتویٰ جاری کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی بیس بنا کر ان لوگوں نے یہ حرکت کی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک خلیفہ کی جب بیعت ہو چکی ہو تب کوئی اور خلافت کا دعویٰ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ یہاں کچھ باتیں ہر کسی کو سمجھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی کبھی بیعت نہیں کی۔ نمبر 2، یزید اپنے والد کا ولی عہد تو تھا مگر خلیفہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے والد نے اپنے انتقال سے 4 سال پہلے ہی یزید کے لیے بیعت لے لی تھی، جو شریعت کے اصول پر بالکل ہی انفٹ تھی۔ اصول یہ کہ آمنے سامنے بیعت لی جائے جس میں بیعت لینے والے پر ڈر اور خوف اور لالچ نہ قائم کیا جائے، مگر یزید کے والد امیر معاویہ ان باتوں کا لحاظ کرتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے کچھ صحابیوں نے بیعت کر بھی لی تھی۔ نمبر 3، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان خلافت کے لالچ میں نہیں دی، یہ قطعی طور سے جھوٹا الزام ہے۔ ان کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا تھا،
چاہے پوری دنیا یزید کی بیعت کر لیتی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے ان کے نانا کی شریعت خلافت کے اصول کے بارے میں توڑی مروڑی جا رہی تھی، وہ اس کو گوارا کیسے کرتے؟ انہوں نے سر کٹا دینا ٹھیک سمجھا اور اس کو ظلم کے آگے وہ جھکا نہیں سکتے تھے، وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے۔ یہ ہم لوگوں کو اس حقیقت کو سمجھنا اور ان کی قدر کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، جس خلافت کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خود چھوڑ دیا، اس کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کیوں دعویٰ کرتے؟ یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس بڑی بات پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو خلافت سونپی، ان شرطوں کو امیر معاویہ نے کبھی پورا نہ کیا، جس میں مال غنیمت کا ڈسٹریبیوشن شریعت کے مطابق، جس میں مسجدوں سے اہل بیت کو برا بھلا کہنے کو روکا جانا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وعدے کے باوجود امیر معاویہ نے انہیں کبھی پورا نہ کیا۔ مفتیوں کے فتوے اور باقی باتوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے لوگ ہٹنے لگے تھے اور دین میں بگاڑ۔ مسلمانوں میں ایسی شخصیتیں اور جماعتیں اور کتابیں آج کے دور میں وجود میں آئے ہیں جو پھر وہ رسمی اعمال، ان سے جڑے فضائل اور ان کو بڑھا چڑھا کر مسٹیریس کہانیاں عوام کو سنا کر ان میں اوور کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں۔ جن علماء کو عوام کو اللہ کا ڈر سنانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طور طریقے بتانے چاہیے، صحابی رضی اللہ عنہ کے دین کو سمجھانا اور بتانا چاہیے، وہ سب سے بڑھ کر قرآن کے بنیادی قانون اور اصول جن کے بغیر کامیاب نہیں ہوا جا سکتا، وہ سب تو نہیں بتاتے بلکہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ 15 علم سیکھے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی خلاف چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32، 40۔ اس کی جگہ ہمیں بزرگوں کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں اور نصیحت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر جانے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس آیت میں سیدھا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نصیحت کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی چیزوں سے آپ نصیحت حاصل کریں گے قرآن کو چھوڑ کر، تو یہ آیت کا امپلیمنٹیشن ہر اس آدمی پر ہو جائے گا جو قرآن سے غفلت برتے گا، اور پھر اس کو کوئی راستے پہ لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیں اس کو راہ پہ لانے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھی جانی چاہیے۔ لہٰذا پریارٹی پہ قرآن ہے، اس کے رسول کی سنتیں ہیں، وہی بیسک ہے، اسی پہ جانا چاہیے، اور یہ قصے کہانیوں سے بچنا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ہم اسے نہیں کر رہے، اور ہمارے عالم لوگ بھی زیادہ تر وہ بتا نہیں رہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کی گائیڈ لائنز ہیں۔ یہ بلا شبہ گمراہی ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اندھے پن کا شکار ہیں، اور جو لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں وہ حدیثوں کے مطابق گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں دین کا سب سے بڑا کام یہی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس تباہ کر دینے والی غلط فہمی سے باہر نکلیں۔
پہلے کی امتیں اسی بگاڑ کا شکار ہوئیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اسے امانی کہا ہے، جس کا مطلب ہے خوش فہمی، یعنی تھوڑے سے رسمی اعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑے بڑے انعامات کی امید باندھ لینا۔ یہی بنی اسرائیل کے بگاڑ کا سبب تھا، اور حدیثوں کے پریڈکشن کے مطابق اس امت میں بھی آخری زمانے میں یہ بگاڑ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لیں، ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس بگاڑ سے اپنے کو بچا لیں، ہم کو توفیق دیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے علاوہ نصیحت کا کوئی ذریعہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ بیسک قرآن ہے، باقی چیزیں بھی کوئی منع نہیں کرتا، لیکن بیسیکلی پہلے قرآن کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی آپ کو جو ہے راہ پہ لانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مدد کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔